ESR ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے 2 سے 3 ml بلڈ EGTA اینٹی کاگولیٹڈ ٹیوب میں لیا جاتا ہے اور پھر اس میں ESR سلوشن ڈال کر اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوڈیم سائٹریٹ یا بلیک ٹاپ ٹیوب جو ESR ٹیسٹ کے لیے ہی بنی ہوتی ہے، اس میں مطلوبہ نشان تک بلڈ لیا جاتا ہے اور اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ٹیوب میں فل کر کے سامنے نظر آنے والے سٹینڈ کے ایک حصے میں لگا دیا جاتا ہے اور سوڈیم سائٹریٹ یا ٹرائی سوڈیم سائٹریٹ ملے ہوئے بلڈ کو آپ ٹیوب میں مختلف طریقوں سے فل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سرنج کے ذریعے ٹیوب کو فل کرنے کا بہت ہی آسان اور سیف طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ بھی اس طریقے پر عمل کر کے آسانی سے ٹیوب کو فل کر سکیں۔ اس طریقہ کار کے مطابق سرنج میں سے ایئر نکالنے کے بعد نیڈل کو ٹیوب کے ہول کے اندر ڈال کر سرنج کو آرام سے پش کرے تاکہ بلڈ ٹیوب میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور جیسے ہی مطلوبہ مقدار تک پہنچے دوسری سائڈ سے انگلی رکھ کر بند کر دیں اور پھر کچھ اس طرح سے سٹینڈ پر 1 گھنٹے کے لیے لگا دیں۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے اور سیف طریقے سے آپ نے ٹیوب کو فل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ٹیوب میں بھی اس ٹیوب کو ڈال کر منہ سے بلڈ کو سک کر کے مطلوبہ نشان تک بھر سکتے ہیں۔ دوستو آج کل آٹو فل ٹیوب بھی اویلیبل ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ دوستو اس ٹیوب میں بلڈ خود بخود فل ہو جاتا ہے۔ بلیو کلر کا ربڑ کے اس بینڈ سے ٹیوب میں ڈالنے کے بعد ایئر پریشر ٹیوب میں پیدا ہوتا ہے اور بلڈ خود بخود ٹیوب میں بھر جاتا ہے۔ سیم 1 گھنٹے کے لیے اس ٹیسٹ کو بھی رکھ دیا جاتا ہے اور رزلٹ نوٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے آپ نے اس ٹیوب کو اس کے اندر ڈال کر پش کرنا ہے اور بلڈ ایئر پریشر سے خود بخود ٹیوب میں فل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس ٹیسٹ کو 1 گھنٹے بعد ریڈ کرنا ہے۔ ESR ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد آپ نے اس ٹیوب کو یا پھر سٹینڈ کو بالکل ساکت جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر ٹیوب ہلنے جلنے سے محفوظ رہے۔ ہلنے جلنے سے آپ کا رزلٹ غلط ہو سکتا ہے یا پھر بلڈ میں سوڈیم سائٹریٹ اگر اچھی طرح مکس نہ ہوا ہو تو بھی آپ کا بلڈ کلوٹ ہو سکتا ہے۔ ٹمپریچر زیادہ یا کم ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا رزلٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ دوستو 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ESR کی ریڈنگ 105 تک گر چکی ہے۔ یہی آپ کا رزلٹ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ESR ہائی اور لو کس وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کن کن بیماریوں میں ESR ہائی یا لو ہوتا ہے اور اس کی نارمل ویلیو کیا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔